کہ ران صاحب سب سے پہلے یہ کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے، گوڈز ٹرانسپورٹ ہونی ہے، پبلک ٹرانسپورٹ ہے، باقی معاملات بھی ہیں اس کے ساتھ، خاص طور پہ قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے جب ہم یہ ہڑتال دیکھتے ہیں۔ ہڑتال سے اس لیے حکومتیں کوشش کرتی ہیں کہ بھائی کسی طرح اس کو ختم کیا جائے، یہاں پر مذاکرات ہوا کیا؟ آپ کے پاس کیا خبر ہے کہ پہلے تو بریکنگ نیوز چل گئی ہر چینل پہ اور کہ جی کہ یہ سب معاملہ طے ہو گئے ہیں، مذاکرات ہو گئے ہیں، وزیر ٹرانسپورٹ جو ہیں وہ وہاں پر موجود تھے، معاملات پھر اچانک سے کیا ہوا؟ حکومت پہ کوئی پریشر آیا ہے کہ جی کہ آپ نے کیا کیا، اگر ان کو ایسے کریں گے تو باقیوں کو بھی روکنا پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ دیکھیں، سب سے پہلے آج اس خبر کو بریک کیا 92 نے، اشرف مجید نے اس خبر کو بریک کیا۔ جی ایسا ہی ہے۔ اس کی بریکنگ کے فوری بعد وزیر ٹرانسپورٹ آ گئے، ہاں جی، انہوں نے اپنی پریس کانفرنس تصدیق ہو گئی۔ تصدیق ہوگی۔ اب وزیر ٹرانسپورٹ کے بعد مجھے بتائیں اب کیا رہ جاتا ہے؟ ایسے ہی ہے۔ انہوں نے ٹرانسپورٹر ساتھ کھڑے کیے ہوئے تھے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ تمام ٹرانسپورٹ ماں سوائے مزدہ، اصل جو ٹرانسپورٹ ہے نا، جس سے آپ کی کھانے پینے کی اشیاء، جس سے آپ کی دیگر اشیاء، منڈیوں سے خاص طور پر منڈیوں سے سامان، وہ ہے مزدہ ایسوسی ایشن ہے، وہ 60 سے 70% ہے ٹرانسپورٹیشن کے وجہ سے۔ اچھا، ان کے علاوہ باقی سب کھل گئے، طے ہو گیا نا اس چیز کے جی کہ جرمانے فریز ہو گئے ہیں۔ اب اچانک ہوا کیا اندر کی خبر؟ یہ بتائیں۔ ہوا یہ کہ جناب کہا گیا کہ اگر ان کے جرمانے آپ نے یہ سارا کچھ کر کے ختم کر دیے یا فریز کر کے قانون کو تبدیل کرنے کی کوشش کی یا جو بھی ہوا، تو اس کے بعد موٹر سائیکل والے بھی چیخیں گے، جی ایسے ہی ہے، اس کے بعد گاڑی والے بھی چیخیں گے، اس کے بعد باقی بھی چیخیں گے، ہماری ڈیٹ تو ختم ہو گئی۔ یہ 50-50 کام نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہ اسی طرح رہے گا۔ تو یہ مشورہ پہلے کیوں نہیں کسی نے دیا اس پریس ذرائع کانفرنس؟ کہتے ہیں، بڑے کنفرم ذرائع کہتے ہیں کہ یہ مشاورت کے بغیر اجلاس ہو ہی نہیں سکتے، جس طرح آپ نے خود سنا ہے۔ جی جی، اگر آپ ابھی دکھا دیتے ہم اس پریس کانفرنس کو بھی جو وزیر ٹرانسپورٹ نے کی ہے، تو چیزیں کھل جانی تھی، کلیئر ہو جانا تھا نا، بالکل واضح ہو جانا تھا کہ بھائی آخر کار جب آپ کر رہے ہیں، ایک وزیر ہے، اس میں ایڈیشنل آئی جی بیٹھا ہے، اس میں ڈی سی بیٹھا ہے، یہ کن کے کہنے پہ؟ یہ کون ہے؟ یہ حکومت ہے، یہ حکومت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے سارا کنٹرول کرنا یا جو بھی کرنا وہ دکھانا ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ اب انہوں نے اعلان تو کر دیا ہے، ابھی انہوں نے کہا ابھی تو ہم کل 12 بجے تک کا ٹائم ہے، کل 12 بجے یہ فیصلہ کریں گے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے ہمیں جرمانے ہو رہے ہیں اتنا تو ہمارا کرایہ نہیں ہے، اتنا تو ہم رینٹ لیتے نہیں جتنا رینٹ ہمیں دینا پڑ رہا ہے، جتنا جرمانے کی مد میں دینا پڑ۔ اچھا، یہی حساب موٹر سائیکل والے کے بیچارے کا بھی ہے۔ چلیں آپ نے اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی ایک رعایت کر دی کہ بنا دیں گے وہ، لیکن جرمانے میں رعایت تو کسی نہ ہوئی، گاڑی والے کے لیے رعایت بھی نہیں، بلکہ اب تو ڈر لگتا ہے کہ اگلے بھی دونوں جو ہیں وہ بیلٹ باندھ کے جائیں اور پچھلے دونوں جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب خدا کی قسم ہر اشارے پہ نا اپنی بیلٹ کو دیکھتے ہیں گاڑی کی، ہے میں نا، یہ اچھی بات نہیں ہے ران صاحب؟ نہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ قانون پھر میں اس دن دیکھوں گا جس دن یہ قانون کسی وزیر پہ بھی لاگو ہوگا۔ معذرت سے تگڑا بندے کا بچہ، 2 بچے اور 2 خواتین کو مار دینا صلح ہو جاتی ہے، تے مارے دا پتر دا چلان ہو، یہ 6 دن ضمانت نہیں ہوندی، ایسے ہی ہے۔ تو یہ بات، یہ رانا صاحب مجھے اب اس میں نقصان کیا ہو رہا ہے؟ یہ ٹرانسپورٹر کو بھی سوچنا چاہیے، یہ حکومت کو بھی سوچنا چاہیے۔ اب نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آج کل سیزن ہے، اگر منڈیوں میں نہیں پہنچیں گی سبزیاں، فروٹ نہیں پہنچے گا، اگر ملوں میں ان کا سامان نہیں پہنچے گا، تو یہ ہر چیز مہنگی ہو جائے گی، سٹوروں میں پڑی ہوئی خراب ہو جائے گی، یہ پیریشیبل آئٹمز خراب ہے وہ بھی ہو جائے گی، چیزیں بھی مہنگی ہوں گی، دونوں طرف سے یہ اچھا خاصا ایک نقصان ہو، اور اس کا خمیازہ کسی اور کو نہیں بھگتنا پڑے گا، مجھے اور آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ جس وقت یہ بریکنگ نیوز چلی اس کے کئی گھنٹے بعد اورنگزیب صاحبہ کا ٹویٹ آیا، یہاں تو اسی وقت ٹویٹ آ جاتا اور اس وقت کہا جاتا کہ جناب آپ نے یہ غلط کیا ہے، تو یہ چیزیں رک جاتی۔ تو یہ حکومت کے درمیان ادھر ایک سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کا اعتراض کیا ہے؟ کیا ہم نے ان قوانین پہ عمل نہیں کرنا، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط طریقے سے امپلیمنٹ کروائے جا رہے ہیں؟ ان کا اعتراض کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایک تو یہ جرمانے کی شرح بہت زیادہ ہے، اچھا، یا پھر ہمیں بھی
اس چیز کا حکم دیں کہ ہم اپنی ٹکٹ کا ریٹ بڑھا لیں. اچھا نمبر 1. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ اچانک سے ہم پہ آپ نے یہ ایک کر دیا. اور تیسری چیز وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اس کا جو یہ طریقہ کار ہے, جب آپ ایک قانون بناتے ہیں تو آپ اس میں ہمیں شامل کریں. پرمٹ کے ایشوز آ رہے ہیں, پرمٹ کے, اس نے کہا یہ دیکھیں کہاں پہ کیا کیا ہوتا ہے, روٹس کے ایشو, پرمٹ کے ایشو, اس کے بعد بہت سی جگہوں پہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تگڑا ہے وہ لے جاتا ہے, جو تگڑا نہیں ہے. ان کو ایک اعتراض عمران صاحب میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ٹاسک دیا گیا ہے وارڈنز کو کہ جی کہ آپ نے اتنے روپوں کے یا اتنے چالان لازمی کرنے ہیں, تو زبردستی چالان کیے جا رہے ہیں, ہماری سنوائی نہیں ہو رہی ہے. ایک اعتراض ان کو یہ بھی ہے. اور وہ کئی ویڈیو آڈیو جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ یہ وائلنس چل رہی ہے, لیکن کئی آڈیو ایسی بھی میں نے دیکھی ہیں, سنی ہے, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو ناجائز تنگ نہ کریں. یہ بھی میں نے سنی ہے. اب معاملہ صرف اب ٹرانسپورٹروں کو تو ہم ایک سائیڈ پہ پہلے رکھیں. دو وزراء کی لڑائی شروع ہو گئی ہے. یہ دو وزراء کی لڑائی ہے, دو وزراء کی غلط فہمی ہے, یا دو وزراء کی, یا پھر انہوں نے طریقہ ڈھونڈا ہے کہ ایک وزیر جا کے تسلی دے, گڈ کاپ بیڈ کاپ کی بات کر رہے ہیں, تسلی دے کے ہڑتال ختم کرائے, اور دوسرا وزیر فوری طور پہ کہہ دے جناب یہ ہڑتال تو ان کی یہ مکنا نہیں. لیکن جب تک یہ مزدہ ایسوسی ایشن جو ہے, یہ جو چھوٹے مزدے ہیں, جب تک یہ نہیں کھلیں گے, اس وقت تک جس وقت ہم بات کریں, یہ بند ہے. ٹھیک ہے. اور کل جس طرح وہ کہہ رہے ہیں 12 بجے ہم نے بڑے ٹرکوں نے بھی اگر فیصلہ کر لیا, کنٹینرز نے بھی اگر فیصلہ کر لیا, تو پھر کدھر جائیں گے؟ پھر آپ یہ بتائیں نا, مرے گا تو غریب, اچھا غریب بھی مرے گا تو انڈسٹریل بھی مرے گا, انڈسٹری والا بھی مرے گا, دونوں مریں گے. کسان بھی مرے گا, زمیندار بھی مرے گا, مل اونرز بھی مریں گے, سب مریں گے. فائدہ کس کو ہے؟ فائدہ تو گورنمنٹ کو ہے. لیکن گورنمنٹ کیا یہ نقصان جو ہوگا اس کی ساری ذمہ داری گورنمنٹ پہ جب آئے گی, جب چیزیں مہنگی ہوں گی, تو پھر گورنمنٹ جو ہے اس کے خلاف بھی ایک کمپین شروع ہو. بالکل ایسی تھی, وہ ایسی لگ رہا تھا کسی اور دنیا کی بات ہو رہی ہے, کچھ اور چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن جو کل سٹوری سامنے آئی, جو انہوں نے سعد الرحمان صاحب نے, ڈکی بھائی نے اپنے ویلاگ میں کی ہے اور چیزیں بتائی ہیں, پہلے تو دو چیزوں کو کلیئر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ران صاحب میں آپ کو اسی میں ہی شامل گفتگو چاہوں گا کہ ہو جائیں. پہلی چیز کلیئر رکھنا یہ ضروری ہوگی آپ سب کے لیے کہ ڈکی بھائی کی ضمانت ہوئی ہے. جس وقت بریت ہو رہی ہوگی ان تمام ایلیگیشن سے, تو وہ بہت اہم معاملہ ہوگا. بریت اور ضمانت دونوں الگ چیزیں ہیں, لیکن جو رویہ روا رکھا گیا ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے. جو انہوں نے اپنی پوری سٹوری بتائی ہے کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا, پھر ان افسران کے خلاف ہم نے اپنے پروگرام میں بریک بھی کی تھی. یہ سٹوری پہلے یہ منظر عام پر نہیں آئی تھی کہ انہی افسران کے خلاف جو مورل پالیسنگ کر رہے تھے ہر جگہ جا کے, یہ سرفراز چوئی صاحب, ان کے حوالے سے یہاں پر جتنے پیسے لیے گئے, جتنے ایلیگیشن تھے, ان کی جو میسز ہیں سعد الرحمان صاحب, ان کی میسز سے جتنے پیسے لیے گئے, وہ اسی پروگرام میں ہم نے بات کی تھی. اور یہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. رانا صاحب, یہ وہ 10 کروڑ دے سکتے تھے, 12 کروڑ دے سکتے تھے, جتنے بھی انہوں نے کوٹ کیے, اپنے کرپٹو کرنسی کے حوالے سے بھی بتایا کہ میرے والٹ سے اتنے پیسے لے لیے گئے, ٹرانسفر کر لیے گئے, میری بیگم کو اندر شامل نہ کرنے کے 60-70 لاکھ روپے وہ لیے گئے. یہ وہ دے سکتے تھے یا ارینج کر سکتے تھے, ان سے اتنے لیے گئے. ایک عام آدمی, ہم کرمنل جسٹس سسٹم کی تفتیشی نظام کی بات کر رہے ہیں, جب وہ جاتا ہے نا کسی تھانے میں اور جب ادھر اس سے پیسے مانگے جاتے ہیں, اس کے لیے 50,000 بھی 10 کروڑ ہوتا ہے, وہ 50,000 بھی ادھار اٹھا کے دے رہا ہوتا ہے. یہ پوری جو سٹوری ہے یہ کیا بتاتی ہے کہ ہم نیچے نیچے کھیلتے رہتے ہیں, نیچے نیچے تنقید کرتے رہتے ہیں, بڑے بڑے افسران اس میں شامل ہوتے ہیں. دیکھیں یہ بڑی اہم ہے. ڈکی بھائی پکڑے گئے, جی ہم نے سٹوری کی, جو ان پہ الزامات تھے, جو لگائے گئے, جو الزامات FIR کے مطابق, ہاں جی, ہمیں سے کسی نے اپنے پلے سے کوئی چیز نہیں, جی ایسے ہی ہے. جو انویسٹیگیشن میں چیزیں آئی ہم نے کی, واقعی بات درست ہے, جس دن وہ بری ہوں گے تو ہم ان کی بریت پہ بھی کریں گے. ابھی جب تک وہ ضمانت پہ ہیں تو ابھی تک ان پہ وہ جرم ہے, وہ ساری الزام ہے. لیکن یہ ایک غیر اخلاقی حرکت تھی جو ان کے ساتھ کی گئی, جو وہ بتا رہے ہیں. اگر اسی طرح ہے تو پھر بہت غیر اخلاقی حرکت. یہ دیکھیں, جرم کیا, آپ نے اس پہ FIR دی, آپ نے FIR دینے کے بعد آپ جو قانون آپ کو کہتا ہے آپ وہ